اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون دعائیں چنی تھیں، اس میں آج ہم پڑھیں گے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پینا۔ تو ان ابی سعید رضی اللہ عنہ روایتاً انہ نہی عن اختناث الاسقیہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ اختناث کے مطلب ہوتا ہے چمڑے کے مشکیزہ، مطلب چمڑے کے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا جائے اور مشکیزہ انڈیل دیا جائے۔ تو وہ منع کر دیا گیا کہ مشکیزے کو منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بڑے مشکیزے کو جب الٹائیں گے تو پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک دم باہر نکلے گا اور اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک شخص نے مشکیزے سے پانی پیا اور سانپ کا بچہ جو تھا وہ اس کے اندر چلا گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ لیکن ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ اپنی دادی کبشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، بس ایک مشکیزے سے جو وہاں لٹک رہا تھا منہ لگا کر کھڑے ہو کر پانی پیا، میں اٹھی اور اٹھ کر مشکیزے کا منہ کاٹ لیا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پینا جائز ہے۔ تو ابھی جو ایک حدیث ذکر کی اس میں تھا کہ منع کیا گیا، تو ان دونوں کو تطبیق اس طرح سے دی جائے گی کہ اس کے اندر چونکہ خطرے والی چیز داخل ہو گئی تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر جس میں اجازت دی گئی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی، مطلب مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا تھا، تو اس میں جب اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ پانی بالکل صاف ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا نہیں داخل ہوا، کوئی پتنگا نہیں داخل ہوا، کوئی خطرے کی چیز اس کے اندر نہیں ہے، تو اس صورت میں مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پینا جائز ہے۔ اگر بغیر دیکھے انسان پیے گا، پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز اس کے اندر ہو تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی، اس لیے یہ منع جو کرنا تھا یہ تنزیہی طور پر منع کرنا تھا۔ اور حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، جس طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکیزے کو منہ لگا کر پانی پیا، وہ اٹھی، انہوں نے مشکیزے کا منہ کاٹ لیا۔ کیوں کاٹ لیا؟ تبرکن کاٹ لیا، کیونکہ وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک لگے ہیں وہ حصہ کہیں ضائع ہو جائے، اس لیے۔ آگے کہتے ہیں اگلی حدیث ہے، سنت ہے دائیں والے پانی پینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دودھ لایا گیا جس کو پانی ملا کر ٹھنڈا کیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب ایک اعرابی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور باقی جو بچا تھا نا وہ اعرابی کو دے دیا، اور فرمایا مستحق ہے وہ شخص جو دائیں جانب ہو، پھر اس کے بعد جو دائیں جانب ہو۔ تو یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو شخص دائیں جانب بیٹھا ہوگا وہ زیادہ مستحق ہے، کیونکہ دائیں طرف والے کا اکرام جو ہے نا وہ اس کا حق بنتا ہے کہ کیا جائے۔ الایمن فالایمن کا مطلب کیا ہے کہ دایاں اور پھر اس کے ساتھ والا دایاں، کہ جو شخص دائیں جانب ہو وہ زیادہ مستحق ہے، اور اس کے فارغ ہونے کے بعد پھر جو اس کے دائیں جانب ہو۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص دائیں جانب سب سے زیادہ قریب ہے وہ مستحق ہے، اور اس کے بعد پھر بائیں جانب جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ مستحق ہے۔ اور پلانے والا جو ہے وہ سب سے آخر میں پیا کرتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کے دودھ دھونے کا حکم فرمایا، یا یہ کہ بکری کا دودھ خود نکالا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفقاء سے فرمایا کہ پیو، اور ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ پلاؤ۔ اس نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ پیالہ پیش کر دیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کسی قوم کو پلانے والا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی قوم کو پلانے والا جو ہے وہ خود سب سے بعد میں پیا کرتا ہے، اس لیے کہ اس وقت پینے والوں کی حیثیت مہمان کی ہے، اور پلانے والے کی جو حیثیت ہے وہ صاحب خانہ کی ہے، اور صاحب خانہ جو ہے وہ مہمانوں کو نمٹانوں کے بعد ہی کھایا کرتا ہے، اور جب تک مہمان فارغ نہ ہو جائے تو وہ خود نہیں کھاتا۔ اگر مہمان بیٹھے وہ خود کھانا شروع کر دے تو یہ برے اخلاق میں آتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے معلوم یہ ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا عقلاً عالم کے لیے بہترین نمونہ ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا مشروب پسند تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مشروب مرغوب اور پسندیدہ جو تھا وہ میٹھا اور ٹھنڈا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سا مشروب آپ زیادہ پسند رکھتے ہیں اور مرغوب ہے، تو فرمایا جو میٹھا بھی ہو اور ٹھنڈا بھی ہو۔ تو ویسے تو پانی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، بلکہ ہوا کے بعد دنیا کی عظیم ترین جو نعمت ہے، اس لیے پانی پاک پانی جیسا بھی مل جائے قابل قدر ہے اور لائق شکر ہے، مگر پانی سے مقصد پیاس جو ہے وہ بجھانا ہوتی ہے، اور وہ مشروب جو ہے وہ طبیعت کو زیادہ مرغوب ہوتا ہے، اور جو اس مقصد میں زیادہ معین ہو، ٹھنڈا میٹھا پانی زیادہ مرغوب ہو، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔